أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مومنین کرام، جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے مقدس نام فاطمہ کے متعلق آپ کی خدمت میں پچھلی ویڈیو میں بھی کچھ گفتگو کی گئی اور مختصر سی، اور آج بھی اس ویڈیو میں بھی مختصر سی گفتگو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا میں نے عرض کی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ 15 علل و اسباب معصومین نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر باقی آئمہ تک بتائے گئے ہیں کہ اتنے اسباب اور علل ہیں جن کی وجہ سے ان سیدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ فاطمہ الفتم سے مشتق ہے۔ الفتم کہتے ہیں روک دینا۔ فاطمہ ایسی سیدہ جو روک دینے والی سیدہ ہو۔ کس سے روک دینے والی سیدہ؟ جب امام سے پوچھا گیا، اس کی ایک علت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ محمد بن مسلم الثقفی یہ بڑے میرے مولا کے مقرب صحابہ میں سے صحابی ہیں، سرکار امام باقر علیہ السلام کے یہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام سے بھی اسی حدیث کو یہی بیان کرتے ہیں۔ مروی ہے امام سے کہ امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ کا نام اللہ نے فاطمہ کیوں رکھا؟ امام نے جو علت بیان وہ بڑی کمال کی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں لِفَاطِمَةَ وَقَفَتْ عَلَى بَابِ جہنم، قیامت کا دن ہوگا، میرے دادی جان جہنم کے دروازے کے باہر کھڑی ہوں گی۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَتَبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كُلِّ رَجُلٍ مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص دنیا میں اگر حالت ایمان میں رہا ہے، مومن رہا ہے، تو اس کی آنکھوں کے درمیان مومن لکھ دیا جائے گا، اور ہر شخص جس نے دنیا میں نفاق اختیار کیا ہے اس کی آنکھوں کے درمیان منافق لکھ دیا جائے گا، اور ہر شخص جس نے دنیا میں کفر اختیار کیا ہے، کفر علنی، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھ دیا جائے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میرے دادی جان اس مقام پہ کھڑی ہوں گی۔ اتنے میں ہوگا کیا کہ مومنین جن کی پیشانی کے درمیان، جن کے آنکھوں کے درمیان مومن لکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ کہ جن کی آنکھوں کے درمیان کافر یا منافق لکھا گیا، وہ گزر رہے ہوں گے۔ اتنے میں کوئی مومن آئے گا، اور اس وقت جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان دیکھ کر پڑھیں گی کہ یہ تو ہمارا ماننے والا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اصول کافی کے اندر ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان فرماتے ہیں یہ نہ کوئی سمجھے کہ مومن کسی اور چیز کا نام ہے، فرمایا اللہ اسی کو مومن کہتا ہے جو ہماری ولایت و امامت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اللہ اسی کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اپنے احکام اور عبادات کا حکم دیتا ہے، اپنی فکر پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ پابندی شریعت کا تقاضا یہ اللہ مومن سے کرتا ہے، نہ منافق سے کرتا ہے، نہ کافر سے کرتا ہے۔ تو اللہ اس وقت تک کسی کو مومن نہیں کہتا جب تک وہ ہماری ولایت و امامت کو تسلیم نہیں کر لیتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دادی جان اس طرح کھڑے ہوں گے اس دروازے پر، کہ دروازے کے باہر جو اتنے میں جو کافر ہے وہ بھی گزر رہا ہے، جہنم میں گر رہا ہے، جو منافق ہے وہ بھی گزر کر جہنم میں گر رہا ہے، اتنے میں اگر کوئی مومن آئے گا، میرے دادی جان کہیں گے بار الہ سمیتنی فاطمہ، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، بار الہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور فاطمہ کا مطلب ہے روک دینے والی۔ پروردگار عالم، فاطمہ کا مطلب جب تو نے روک دینے والی رکھا اور میرا نام تو نے فاطمہ رکھا،
تو اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے شیعہ کو جہنم کی آگ میں جلنے سے روک دے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ پروردگار سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، تیرا وعدہ ہے میں فاطمہ ہوں، انک لا تخلف المیعاد، اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ روایت کا جملہ ہے کہ ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، ہاں اے میری کنیز فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس وقت جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا فرمائیں گی پروردگار یہ ہم سے محبت بھی کرتا رہا، ہمارے مذہب میں بھی چلتا رہا، اور اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے یہ جہنم میں، تو میرا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ تو جہنم میں جانے سے ایسے لوگوں کو روک دے گی۔ ہاتف غیبی سے آواز آئے گی کہ ہاں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، تم اس کو جہنم میں جانے سے، ہم نے تمہاری وجہ سے اس کو جہنم میں جانے سے روک دیا۔ سمجھ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح عبد الرحمن بن ملجم امیر المومنین کے پاس آیا اور اس نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں تو میرا شیعہ نہیں ہے، تو ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، کہا کہ نہیں تو ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اس نے قسم کھائی، کہا مولا اللہ کی قسم میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ کی قسم تو میرا شیعہ نہیں ہے، مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو مانتا ہوں۔ فرمایا تو کیسی بات کر رہا ہے، عالم زر کے اندر جن ارواح سے اللہ نے ہماری ولایت و امامت کا اقرار کیا تھا، اور جن ارواح نے اقرار کیا تھا ان ارواح میں وہاں پہ کسی جگہ پہ تیری روح مجھے نظر نہیں آئی، تو جو عالم زر میں نہیں ہے یہاں پہ کیسے ہو گیا؟ بالکل اسی طریقے سے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا یوم محشر کو اپنے اور اپنے سے بغض رکھنے والے ناسبیوں کو بھی پہچان کر ناسبیوں کو جہنم میں ڈالیں گی، اپنے سے محبت رکھنے والے کو جہنم میں جانے سے روک دیں گی۔ اور مومنین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کمال کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ مومنین کرام ذرا غور کریں اور اس آیت کے الفاظ کو، اس کے کلمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی دقت کریں۔ اس ایک مختصر سی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی اکیلی ذات کے لیے 2 مرتبہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، جمع متکلم کا۔ اِنَّا میں نا ضمیر جمع متکلم کی ضمیر ہے، اعطینا فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ میرا حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اور مومنین کرام، دشمن میرے نبی کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے تھے، اللہ نے کوثر کی شکل میں بطول عطا کی۔ بڑی اس کی تفسیر کی گئی لفظ کوثر کی، لیکن جو مصداق حقیقی ہیں وہ جناب صدیقہ طاہرہ، کیونکہ اعتراض یہ ہو رہا تھا رسول اللہ بے اولاد ہیں، اور جب اللہ نے جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا اپنے نبی کو عطا دی اور نام فاطمہ رکھا، تو ہوا کیا؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سارے لوگ تھے کہ جو رسول کا وارث بننے کے تمنا رکھتے تھے اور دل میں خواہش چھپائے ہوئے تھے، بہت ساری حسرتیں تھی لوگوں کی، لیکن اللہ نے ہماری جدہ کو فاطمہ بنا کر ہمارے نانا کو عطا کر دیا کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں جو ہر غیر کو رسول کا وارث بننے سے روک دیتی ہے۔ اکیلی وارث ہے جناب سیدہ، کوئی اور نہیں ہے۔ فاطمہ نام اس لیے رکھا کہ جو ہر غیر کو نبی کا وارث بننے سے روک دے۔ یہاں اس کو میں کھولنا چاہوں تو گفتگو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن میں ابھی کسی اور طرف نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا۔ میرے محترم سامعین، فاطمہ اس کو کہتے ہیں، اس سیدہ کو کہتے ہیں جو ہر غیر کو جو نبی کا وارث نہیں اور وارث بننے کی خواہش رکھتا ہو اس کو وارث بننے سے روک دے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
اور پھر میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے، میں نے عرض کی، اس ایک آیت مجیدہ میں بطول کو کوثر کا لقب دیا، اور اس ایک آیت مجیدہ میں 2 مرتبہ اپنی واحد اور احد ذات کے لیے، اپنی متفرد ذات کے لیے پروردگار عالم نے 2 مرتبہ جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ لہجہ اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر اپنی اکیلی ذات کے لیے، امیر المومنین فرماتے ہیں بارلا واحد تو اور بھی بڑے ہیں، پر جیسا تو واحد ہے ایسا واحد کوئی نہیں۔ اپنی واحد، اپنی متفرد، اپنی احد، اپنی بے مثل ذات کے لیے پروردگار نے کئی مقامات پر جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ واحد صیغہ جمع کا ہے، متفرد صیغہ جمع کا ہے، احد صیغہ جمع کا، اور واحد بھی ایسا کہ اس جیسا واحد کوئی نہیں۔ تو پھر کہہ دیتا انی اعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ واحد متکلم کا صیغہ آتا، لیکن واحد متکلم کا صیغہ اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ؟ مومنین، اس ذرا فلسفہ کو سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن نازل کیا تو وہاں بھی یہی استعمال کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو نازل کیا۔ رسول اللہ کو زمین پر بھیجا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرا حبیب ہم نے آپ کو ارسال کیا، شاہد پہلے بنایا، ارسال آپ نے کیا۔ صیغہ جمع کا ہے واحد، ہے احد، ہے متفرد، لیکن صیغہ جمع کا اللہ اپنی اکیلی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ متعدد مواقع پر سامعین گرامی، اس کے سبب یہ ہے کہ اللہ اپنی اکیلی ذات کے لیے جمع کا صیغہ وہاں پر استعمال کرتا ہے جہاں پر دیکھتا ہے کہ یہاں پہ مد مقابل بہت ساری باطل قوتیں آئیں گی اور اس چیز کو ٹھکرائیں گی، اس کی تکذیب کا احتمال رکھتی ہیں۔ پروردگار عالم ان باطل قوتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہاں پہ اپنی اکیلی، اپنی احد، اپنی واحد ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور اپنی طاقت اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر کے ان باطل قوتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا اظہار کر کے ان باطل قوتوں کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو علم تھا میں قرآن نازل کر رہا ہوں، لیکن اس قرآن کی تکذیب ہو جائے گی، دنیا کرے گی اس کی تکذیب، جھٹلانے والے بہت سارے آگے ابو جہل، ابو لہب جیسے ملائم بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر جمع کا صیغہ استعمال کیا، انا انزلنا، ہم نے اس کو اپنی قدرت کے تحت نازل کیا ہے کسی نے ہمت جو اس جیسی کوئی ایک آیت بھی لے کر آ جائے، اس جیسی کوئی ایک سورت بھی لے کر آ جائے، اس جیسی ایک کتاب کو لے کر آ جائے؟ نہ کوئی کتاب لا سکا، نہ لا سکے گا قیامت تک۔ وہ چیلنج صرف چند بندوں کو ملحوظ کر رکھ کے نہیں کیا گیا، قیامت تک آنے والے ہر شریر کو اور ہر باطل قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ جمع کا صیغہ اللہ وہاں پہ استعمال کرتا ہے، چونکہ جھٹلانے والے تو بہت آخر تک چلیں گے، بالخصوص عصر ظہور تک چلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر باطل، ہر زمانے کی ہر باطل قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ رکھتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ وہ جو اللہ نے الگ سے بھی چیلنج کیا نا، اگر تم میں سے ہمت ہے تو اس کی جیسی فاتو بصورت میں مثل، اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسے 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی کتاب دے آؤ۔ اگر وہ نام نہیں کرتا، یہ ایک لفظ کافی تھا، انا انزلنا، ہم نے اس کو اپنی قدرت کے مطابق نازل۔ ہے کسی نے ہمت جو اس جیسی کتاب دے آئے، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آئے، اس جیسی 10 صورتیں لے آئے، اس جیسی کتاب لے آئے؟ یہ رہتی دنیا تک چیلنج ہے، ہر شیطان کو، ہر ابلیس کو، ہر دور کے شریر ملا کو بھی چیلنج ہے، کوئی نہیں لا سکے گا۔ اور پھر اللہ نے اپنے رسول کو جب زمین پر ارسال کیا، اللہ جانتا تھا میرے نبی کی بھی تکذیب ہو جائیں گی، تو اللہ نے پھر وہی لہجہ استعمال کیا جو قرآن بھیجنے کے لیے کیا۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرا حبیب جس قدرت کے تحت ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اسی قدرت کے تحت ہم نے تجھے بھی ارسال کیا ہے، لیکن اس ترتیب کے ساتھ تجھے شاہد پہلے بنایا، تجھے مبشر پہلے بنایا، تجھے نذیر پہلے بنایا، ارسال بعد میں کیا۔ تو مومنین کرام،
ایک قاعدہ کلی آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جب اللہ جمع کا صیغہ اپنی اکیلی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے تو ایسے جگہ پر نہیں کرتا جہاں پہ باطل قوت نہ ہو، بلکہ وہاں پر کرتا ہے جہاں پہ کسی باطل قوت کے آنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اللہ اس باطل قوت کو چیلنج کرتا ہے، اور چیلنج صرف ایک بندے کو سامنے رکھ کر نہیں کرتا، قیامت تک آنے والے ہر شریر کو جو جھٹلانے کا احتمال رکھتا ہے، اللہ اس شریر کو، اس ملا کو بھی، اس مشرک کو بھی، اس منافق کو بھی، ہر شریر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ جمع کا صیغہ۔ تو جو لہجہ اللہ نے رسول کو بھیجنے کے لیے استعمال کیا، حالانکہ یہ وہی رسالت ماب ہے، جب معراج پہ جاتے ہیں پھر اللہ نے جمع کا صیغہ نہیں استعمال کیا، بلکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسری واحد مذکر غائب کا صیغہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو راتوں رات لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ مومنین اکرام، یہاں نیچے سے اوپر بلایا تو واحد کا صیغہ، اوپر سے نیچے بھیجا جمع کا صیغہ۔ چونکہ نبی جو اوپر جا رہے تھے باطل قوتوں کا وجود مٹتا چلا جا رہا تھا، وہاں اب بلانے والا تھا یا جانے والے تھے؟ اللہ نے واحد کا صیغہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ لیکن جب زمین پر بھیجا تو زمین پر رہنے والوں میں بہت سارے ابو لہب موجود تھے، بہت سارے ابو لہب موجود تھے، بہت سارے ابو جہل موجود تھے، بہت سارے جہلاء موجود تھے، بہت سارے منافق موجود تھے، بہت سارے مشرکین موجود تھے ہر زمانے کے اندر۔ اسی طرح وہ تو جو لہجہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اپنایا ہے، وہی لہجہ اللہ نے جناب سیدہ جب اپنے نبی کو عطا کی ہیں، وہ ان کے لیے وہی لہجہ استعمال کیا ہے، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اے میرا حبیب، جس قدرت کے تحت ہم نے قرآن کو نازل کر کے باطل قوتوں کو چیلنج کیا تھا، اور جس قدرت کے تحت ہم نے تمہیں ارسال کر کے باطل قوتوں کو چیلنج کیا، ہر زمانے کی باطل قوت کو چیلنج کیا، اسی قدرت کے تحت ہم تمہیں کوثر کی شکل میں بطول عطا کر کے ہر تکذیب کرنے والے گستاخ اور ملعون کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہے کسی نے ہمت جس فاطمہ زہرا کو ہم اپنی قدرت کے تحت اپنے نبی کو عطا کر رہے ہیں، ہے کسی نے ہمت جو اس جیسی فاطمہ زہرا بنا کر لے آئے، اس جیسی نبی کی بیٹی بنا کر لے آئے؟ تو مومنین اکرام، یہ گستاخ یہ صرف جناب صدیقہ طاہرہ کا گستاخ نہیں ہے، یہ خدا کا بھی گستاخ ہے، یہ جناب رسالت مآب کا بھی گستاخ ہے، یہ قرآن کا بھی گستاخ ہے۔ اس نے کہا کہ کبھی کچھ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ چیلنج کرتا ہے، اور یہ صرف ابو جہل ابو لہب کو سامنے رکھ کر نہیں، قیامت تک آنے والے ہر ابو لہب کو، ہر ابو جہل کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ہر تکذیب سیدہ کرنے والے ملعون کو ملحوظ رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اسی کو چیلنج کیا ہے کسی میں ہمت؟ اس کو ہم اپنی قدرت کے تحت اپنے نبی کو عطا کر رہے ہیں، ہے کسی میں ہمت جو اس کی تکذیب کر سکے؟ جس طرح کوئی قرآن کو نہیں جھٹلا سکتا، جس طرح میرے نبی کو نہیں جھٹلا سکتا، اسی طرح میرے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی صداقت اور صدیقیت کو بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ مومنین اکرام، ایسے ملائین پر نگاہ رکھیں، اور ایسے ملائین سے براعت کا اظہار ہر لمحہ ضروری ہے۔ خدا ایسے گستاخوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے۔